میں نے ان سے کہا کہ شہباز شریف صاحب ایک تو آپ مجھے بتائیے آپ کو سوچتی کیا ہے فوج کے ساتھ چپکلش کی، اس سے حاصل کیا؟ کتنا عرصہ خراب ہوا، پھر وہیں پہنچے اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے، اور اب تانے بھی سنتے ہیں چاری پلاسوں کے، وہیں جا کے کھڑے ہوئے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں، یہ کابینہ میں نام لے کے میں نے کہا فلاں فلاں آدمیوں کو کیوں شامل کیا، کس کام کے ہیں، کس کام آتے ہیں؟ اور یہ پولیس اصلاحات آپ کیوں نہیں کرتے؟ آخری بار آپ نے فلاں وقت کی تھی، میموری شہباز شریف، اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے فلاں، اور آپ سے ملاقات ہوتی، دل میں نے کہا صاحبزادے ان کے پاس بیٹھے ہنس رہے تھے کہ میرے ابا سے گفتگو کر رہے ہیں ہاں جی عہد رواں کے شہید شاہ سوری سے۔ پھر نہیں بلایا مجھے کبھی۔ ویسے یہ ملاقات ہوئی کب تھی آپ کی؟ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور کس لیے؟ میں معیشت کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گی، ابھی مجھے واپس عمران خان صاحب کے اوپر جانے دیں۔ کریں گے۔ اچھا عمران خان پہ آ جائیں دوبارہ۔ مجھے یہ بتائیے عوامی تحریک ہے یہ، وہ دیکھیے وہ جو ٹرینڈ ہے ابھی ٹاپ پر ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، انہوں نے اس میں نون لیگ والوں نے کیا، نامنظور کی وجہ نے منظور کر کے اس کو سبٹاج کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے وہ بڑے تیز ہیں لڑکے، ہاں جی یہ جو لونڈے ہیں نا پی ٹی آئی کے، لڑکے کہتے ہیں مناسب ہوتا اچھا ہے یہی ہاں جی اچھا لونڈے تو کوئی غیر مہذب لفظ نہیں ہے۔ یہ اپنا بعد آنے والے نے سارا کچا چٹا دکھا دیا، اتنے جعلی ہم تو نامنظور نہیں لکھ سکتے، نامنظور یہی لکھ سکتے۔ اچھا توئیں اور زوئیں کا فرق تھا؟ ہاں وہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان سے کہا بنی اسرائیل سے کہ یہ کہو، یہ لفظ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہو جائے، انہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ ہاں جی ایک بڑی اچھی تشبیہ، مجھے زندگی میں اگر کوئی کم ہی اپنا جملہ پسند آتا ہے، وہ ججوں کی بحالی کا جب قصہ تھا تو میں نے کہا تھا جج تو بحال کریں گے زرداری صاحب مگر اس طرح جیسے بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی تھی مجبوراً۔ تو گزارے یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیا، وہ ابھی بھی ٹاپ پر ہے، اور سب سے زیادہ، یہ ذرا توجہ سے سنیے بات، وہ مولوی صاحب جب خطاب کر رہے کہتے توجہ توجہ، ہاں جی سب سے زیادہ کوئی 16-17% جو میسیجز ہیں وہ لاہور سٹی سے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے لاہور شہر شریف خاندان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے یا نکل گیا، اور یا اس جلسے کے بعد نکل جائے گا۔ اب یہ تنظیم بڑی کمزور ہے پی ٹی آئی کی، کیا کریں گے پھر؟ تو تنظیم بہتر ہے، کیا کریں گے، باہر جائیں گے۔ یعنی یہاں کوئی ٹھہرنے کے لیے آتا ہے حکومت میں؟ شریف خاندان ہر سکسیس سٹوری ایک دن ختم ہونی ہوتی ہے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمان۔ آپ غور فرمائیں، فوج کے خلاف جب بھی کوئی کمپین چلتی تھی جس میں انڈینز کنٹریبیوٹ کرتے تھے تو اس کو کون ہے اس کا جواب دیتا تھا؟ یہی تحریک انصاف کے لونڈے ڈٹ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی زبردست کمپین چلاتے تھے، کند سارا وار کند کر دیتے تھے۔ اقبال نے کہا تھا طوفان کو صرف طوفان روک سکتا ہے۔ کیا مطلب اب نہیں کرتے وہ؟ آپ یہ دیکھیے نا، شاہین میزائل بنایا، اس میں کوئی اپریسیشن ہی نہیں ہے یہ اور انڈیا جو پروپیگنڈا پاکستان آرمی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ محسن داوڑ وغیرہ بھی بہت کرتے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، حالانکہ دہشت گردی کو تو ختم ہی وردی نے کیا، اور ایسی کڑیل جوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، ان کا قرض ہی نہیں چکا سکتے۔ شہید کا قرض نہیں چکایا جا سکتا، کبھی نہیں، کوئی قوم کسی شہید کا قرض جو اپنی جان ہے، جان آخری چیز ہے جو آدمی قربان کرتا ہے، مال کر سکتا، مال بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ کڑیل جوانوں نے 7,000، تحریک انصاف والوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ ہماری فوج ہے، اس کی غلطیوں کے باوجود یہ ہماری فوج ہے۔ ہمیں یہ جو آدمی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے سیاچن جاتا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ سیاسی نعرے بازی نہیں ہے، یہ الیکشن لڑنا نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ اخباری مضمون نہیں ہے۔ جو جان دیتا ہے اس کی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل، جناب ابوبکر صدیق پیدل چلے اسامہ کے لشکر سے۔ ذرا غور فرمائیے کون آدمی، دو میں سے دوسرا، غار کا ساتھی، نام لیتے ہوئے لوگ جناب ابوبکر صدیق کا مؤدب ہو جاتے ہیں، پیدل چلے اسامہ کے لشکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایسی بزرگ ہستی جو زمانہ جاہلیت میں بھی جنہیں کہا جاتا تھا کہ مسافروں کو پناہ دینے والے یہی ہیں، مظلوم کے مددگار یہی ہیں، دکھ درد کے ماروں کے ساتھی یہی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا۔ تو اب آج اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں، دل اس پہ دکھتا ہے،
کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں. اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری فوج ہے, ہم نہیں جعلی اپنا سروے کیے گئے یا بعد میں کوئی تبدیلی ہوگی. وہ دیکھو یہ جو رد و بدل تھا, یہ جو فیصلہ ہوا اس میں سرویز کا بڑا دخل تھا کہ 3300 ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے, اور وہ پاکستان پبلک اوپینین ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا جی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان 33% انہوں نے کہا جی ہیں اس کے انسٹیٹیوٹ پی ٹی آف آئی پبلک اوپینین ریسرچ, جی انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ. ممکن ہے صحیح کیا ہو, لیکن یہ ہے کہ جو اس کے بعد گیلپ نے کیا اس میں تو 46% تھی حمایت عمران خان کی, 40%. اور سروس کے اوپر پورے فیصلے ہوئے کیا ہوگا. اچھا یہ بھی فیصلوں پہ اثر بھائی ان پاپولر ہو گیا, ایک ان پاپولر ہو گیا, ایک ان کے آدمی بھگا دیں گے. نمبر 2 تیسری کریکٹر اسیسینیشن کمپین چلائیں گے, اور اس میں بہت سی چیزیں بھی تیار رکھی ہوئی ہیں. اور وہ ہوں گی, مجھے کیا پتا ہوں گے نہیں ہوں گی, اگر عقل سے کام لگے تو نہیں ہوگی. عوامی تحریکوں کے راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. کوئی چٹان کبھی کسی دریا کا راستہ نہیں روک سکے. ہمالیہ بھی دریا کا راستہ نہیں روک سکتا. دریا اپنا رخ تبدیل کر لے گا اور گزر جائے گا. دریا کو بہرحال بہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ندیوں کو اور دریاؤں کو اور چشموں کو نہیں روک سکتے. یہ قدرت کا اصول ہے. تقدیر کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں عمران خان صاحب نے جو غلطیاں کی ان کی کوئی بات کرے, بہت سی غلطیاں کی, اور اقتدار میں آئیں گے پھر کریں گے, کیونکہ عالی جناب جو ہے نا ان کے اندر خود پسندی بھی ہے اور بزرگی کا ذوق بھی ہے. وہ اس پہ بات کریں بھائی, اس کو سمجھائیں, اس کے ساتھ بات کریں. جب ایک لیڈر مرج ہو جاتا ہے, مجھے ایک بہت بڑی قومی شخصیت نے مدعو کیا الیکشن سے کچھ دن پہلے اور کہا کہ کیا عمران خان ایک اچھے وزیر اعظم بنے گا. I said no. اچھا I said no. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ پھر نواز شریف صاحب کو قبول کر لیں جو اپنا بھارت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کابل تک ریلوے لائن بچھایا ہے, اور پاکستانی فوج نے بڑا ظلم کیا ہے کشمیریوں پر, اور کھٹمنڈو میں ملتے ہیں خفیہ طور پہ, اور پاکستان آرمی کہتے ہیں ان کا دماغ خراب ہے. ان میں سے جو ہر آدمی خود کو بادشاہ سمجھتا ہے جب آ جاتا ہے تو پھر اس کا دماغ چل جاتا ہے. تو یہ ہے, تو پھر دوسرا آپشن ہے یہ دیکھیں حالات کے مطابق زندگی آدمی سے سمجھوتا نہیں کرتی ہے. آدمی کو زندگی سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. جو حالات ہیں اس سے بات کریں, مذاکرات کریں, الیکشن کی طرف جائیں. تشدد بڑھ رہا ہے معاشرے میں, اور اس قسم کے حربے بڑھ رہی ہے, ترقی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ مولوی کیا کر لیں گے؟ مولوی اس کو روک لیں گے. یعنی کہ یہ وہ حربے ہیں جو عوامی تحریک کو نہیں روک سکتے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی تحریک ڈال سکتا ہے. جو فیصلے ہو چکتے ہیں بارگاہ الہی میں, کیا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو قائد اعظم ثابت ہو جائیں گے اور بڑا مہاتیر محمد بن جائے گے. بلکہ وہ میں ان سے ناراض بھی اس بات پہ ہوئے تھے. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا, جب بڑی دوستی تھی, اچھا میں نے کہا آپ مہاتیر محمد ہیں کوئی؟ آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہیں بن کے دکھوں گا. میں نے کہا کیا بن کے؟ 56 آپ کی عمر ہو گئی ہے, اس وقت 56 تھی, اچھا اب 68. ٹھیک ہے, تو ہو گئی 56 عمر. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ میری مراد یہ تھی اچھے مشیر رکھیں, جو انہوں نے نہیں رکھے. ٹھیک ہے, وہ آئیں گے کچھ عرصہ حکومت کریں, ان پاپولر ہوں, نئی لیڈرشپ. یہ کمپنی نہیں چل سکتی. اب کون لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ کمپنی نہیں چل سکتی؟ جو عمران خان کے خلاف لٹھ لے کے کھڑے ہوئے تھے اس وقت ہم کہہ رہے تھے وہ اس کو تھوڑے دن حکومت کرنے دو, اور فیض اللہ خان نے کہا تھوڑے دن اس کو کرنے دو. ہاں جی چلیں, یہ کمپنی کیوں نہیں چلے گی؟ فیض اللہ خان ایسی دانائی کی بات کرے, لیکن کی گئی اس نے بڑی دانائی. یہ کمپنی کیوں نہیں چلے گی اس کے اوپر میں بات کروں گی ہارون صاحب. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی, جو حربے ہیں, ڈی سی لاہور کا خط ہے, شفقت محمود صاحب اتنے ایکٹیو نہیں ہیں لاہور کے جلسے کے لیے, لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ایکٹیو نہیں ہے نا اس طرح سے, اتنا متحرک ہو رہی. ایک تو ان کی عمر اتنی ہے, یعنی وہ مطلب کو بہت ینگ آدمی تو نہیں ہے. دوسرا ان کا مزاج ایسا ہے, وہ کسی اور آدمی کو لگائیں اس کو. اب یاد کریں علیم خان کو اور جہانگیر ترین کو, آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. جہانگیر ترین صاحب کا کیا بنا رہا ہوں صاحب؟ وہ آئے وہ اپنے وہاں ہے, لندن ہے, سمجھدار آدمی ہے, آرام سے بیٹھا ہوا ہے, کہ مجھے کیا پڑی ہے.